اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 25واں سپارہ سورۃ حامیم السجدہ۔ الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثی ولا تدع الا بعلمہ ویوم ینادیہم این شرکائی قالوا آذناک ما منا من شہید۔ اس ساعت کا علم یعنی قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے۔ وہی اس سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں۔ اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے۔ پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں، آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ یہاں پر شرک کا نفی کر کے اب آگے جو تذکرہ ہے کہ انسان کی حالت بتائی گئی ہے کہ کوئی پریشانی ہو تو لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، دل شکستہ اور مایوس ہو جاتا ہے، اور اگر جب اسے اللہ کی رحمت ملتی ہے تو اس کا رویہ اس کے برعکس ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں حالتوں میں انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی کی جانب رجوع رکھے، اللہ پر بھروسہ رکھے اور اللہ کو پکارتا رہے، نعمت ملنے پر اس سے راض نہ کر لے۔ حدیث میں بھی آتا ہے جس کو یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ شدت اور غم کے وقت اس کی دعا قبول کرے، اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی میں بکثرت دعا کیا کرے۔ پھر انکار کرنے والوں کو یہ بھی بتایا گیا کہ اگر یہ قرآن سچ ہی خدا کی طرف سے ہی ہو گیا تو یہ لوگ کیا کریں گے، پھر ان سے بھٹکا ہوا اور کون ثابت ہوگا۔ یعنی ایک سوالیہ نشان ان کے لیے چھوڑا گیا کہ جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب تھی تو اس وقت ان کا کفر کہاں جائے گا اور ان کو کیا کام آئے گا۔ اور بتا دیا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط۔ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفسوں میں بھی، یہاں تک کہ یہ بات ان پر کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا گواہ ہے؟ آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ اس کے بعد سورۃ الشورى کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم عین سین قاف، اسی طرح اللہ غالب اور حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم ہے۔ پھر آگے قیامت کا تذکرہ بھی ہے اور ساتھ دوبارہ فرشتوں کی بھی بات آئی کہ وہ زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ پھر اللہ کی وحدانیت کا بھی ذکر کیا اور ساتھ یہ بتا دیا کہ انسانوں میں سے بھی انہی کے اندر سے ان کے جوڑے بنے، اور باقی جو مویشی انعام وغیرہ ہیں ان کے اندر سے بھی انہی کے اندر سے جوڑے بنے۔ پھر فرما دیا لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ یہ دلائل دے کر یہ بتایا گیا کہ اللہ ہی ولی برحق ہے اور اسی پر توکل کرنا صحیح ہے اور اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے کیونکہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر شریعت کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مقرر ہونے اور اختلافات میں نہ پڑنے اور حکم کے مطابق عمل کرنے کی باتیں آئیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ سے انکار کرنے کے لیے حجتیں نکالتے ہیں، تو ان کی یہ حجت بازی بالکل باطل ہے اور اس کا غضب ہے ان کے لیے اور سخت عذاب ہے۔ اور پھر قیامت کی بات آگئی کہ تمہیں کیا پتہ ہو سکتا ہے وہ قریب ہی آ لگی ہو، تو یعنی قرب قیامت کی بھی بات کی گئی۔ اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے قریب ہونے کی علامت یہ بھی ہے کہ برے لوگوں کو مرتبوں میں بلند کر دیا جائے گا اور نیک لوگوں کو گرا دیا جائے گا، باتیں زیادہ اور عمل محدود ہوگا، اور لوگوں کو وہ قرآن پڑھائے گا جس نے اللہ کی کتاب کے سوا سب کچھ لکھا پڑھا ہوگا۔
پھر اگلی آیات میں یہ بھی بتا دیا کہ جو آخرت کی کھیتی چاہے گا اس کے لیے ہم اس میں اضافہ کریں گے، لیکن جو دنیا کی چاہے گا اور آخرت سے بے نیاز ہوگا، یعنی اس کا ایمان ہی کوئی نہیں ہوگا، تو پھر اس کو دنیا میں تو جو ملے گا لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو مسلمانوں کو ایک بہت ہی اچھی دعا سکھائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں اللہ سے طلب کرنا یہ سکھایا گیا۔ پھر توبہ کی قبولیت کے متعلق بھی آیتیں آ گئیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان سے ان کی برائیاں ہٹاتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے، رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ تو اس صورت میں نا، اس سے پہلے بھی ایک جگہ رزق کی بات آئی کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کھول دیتا ہے، اس سے پہلے والی بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی۔ اب پھر دوبارہ یہ ذکر آ رہا ہے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح کتنا رزق تقسیم کرتے ہیں، یہ اللہ کی اپنی مشیت پر ہے، اور بہت سے بندوں کو دے کر اور بہت سو کو لے کر امتحان لیتا ہے، یہ اس کی اپنی مشیت ہے جس کے مطابق وہ کام کرتا ہے۔ اور پھر اگلی 28 آیت بہت ہی خوبصورت ہے، هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے۔ یعنی جب بارش نہیں ہو رہی ہوتی اور بالکل کتنی خشک سالی ہو جاتی ہے اور لوگ بالکل اللہ کو پکار پکار کے بھی تھک جاتے ہیں اور سوچتے ہیں شاید پتہ نہیں کب ہوگی، تو اللہ جب برسا دیتا ہے تو پھر ایک دم رحمت پھیل جاتی ہے اللہ کی، اور وہی تو ولی الحمید ہے، آپ سے آپ تعریف والا مددگار اور دوست اور ساتھی ہے۔ پھر آگے ساری اللہ تعالیٰ کی کونی نشانیوں کا ذکر ہے کہ کس طرح اس نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی اور جاندار پھیلا دیے زمین کے اندر، اور کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمندروں کے اندر جہازوں کو چلا دیتے ہیں۔ لیکن نشانیاں بتا کر یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ چند روزہ زندگی کا ساز و سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے رہے۔ تو اب آخرت کا گھر کس کے لیے؟ جو ایمان لا کر اللہ پر بھروسہ بھی کرے، اور یہ بھی بتا دیا دنیا کی زندگی کا یہ سب متاع جو ہے نا، جتنا بھی کسی کو ملا ہے، آخرت کا اس سے بہت بہتر ہے اور پائیدار ہے، کیونکہ وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس کو بھول نہیں جانا چاہیے۔ اور آخرت کا گھر ہے بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا کر اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ تو ان کی اور بھی صفات بتائی گئی کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، فحاشی سے بچتے ہیں، جب غضبناک ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اتنی زبردست بات ہے نا کہ غصے میں وہ چنگھاڑتے نہیں رہتے، معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے، غصہ نہ کر، تمہارے لیے جنت ہے۔ اور اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور امرہم شورا بینہم، مشورہ کر کے کام کرتے ہیں آپس میں، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اکیلے اکیلے دوڑتے نہیں رہتے، اہل ایمان آپس میں مل کے مشورے سے چلتے ہیں۔ اور یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا طریقہ رہا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ مسلمانوں سے مشورہ کرو۔ سورۃ آل عمران میں ہم نے دیکھا، چنانچہ آپ جنگی معاملات اور دیگر اہم کاموں میں مشاورت کا اہتمام کرتے تھے، جس سے مسلمانوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی اور معاملے کے مختلف گوشے واضح بھی ہو جاتے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب نیزے کے وار سے زخمی ہو گئے اور زندگی کی امید نہ رہی، تو امر خلافت میں مشاورت کے لیے 6 آدمی نامزد کیے گئے، جن میں حضرت عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین شامل تھے۔ اور انہوں نے باہم مشورہ کیا اور لوگوں سے بھی مشاورت کی، جس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لیے مقرر کیا گیا۔ تو اس طرح یہ ایک بہترین طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سکھایا۔ اور اہل ایمان کی جو خصوصیات یہاں پہ آئیں کہ جب انہیں کسی زیادتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کوئی ان کے اوپر ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو پھر وہ بھی اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یعنی وہ ظالموں اور جابروں کے لیے کچھ نرم چارہ بن کے نہیں بیٹھ جاتے۔ ان کی نرم خوئی کی اور عفو و درگزر کی جو عادت ہے وہ کمزوری کی بنا پر نہیں ہے،
بلکہ وہ حق کو حق کہنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں۔ جب غالب ہوتے ہیں تو مغلوب کے قصور معاف کر دیتے ہیں، جب قادر ہوتے ہیں تو بدلہ لینے سے درگزر کر دیتے ہیں، اور جب کسی زبردست یا کمزور آدمی سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اس سے چشم پوشی کر جاتے ہیں، لیکن جب کوئی طاقتور اپنی طاقت کے زوم میں ان پر دست درازی کرے تو ڈٹ کر کھڑے بھی ہوتے ہیں اور دانت کھٹے بھی کرتے ہیں۔ مومن ظالم سے ڈرتا نہیں ہے اور متکبر کے آگے جھکتا نہیں ہے۔ اس قسم کے لوگوں کے لیے وہ لوہے کا چنا ہوتا ہے جسے چبانے کی کوشش کرنے والا اپنا ہی جبڑا توڑتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی سکھایا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ ظلم کا بدلہ لیتے لیتے خود ظالم بن جائیں، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک برائی کے بدلے اس سے بڑھ کر برائی کرنے کا کوئی راستہ نہیں دکھایا گیا، اور نہ ہی یہ بات بتائی گئی کہ اگر کوئی صلح صفائی کرنا چاہ رہا ہے تو اس سے بھی لڑتے پھرتے رہے، ایسی تربیت نہیں کی گئی۔ کسی نے جتنی زیادتی کی ہے بس اتنی ہی اس سے بدلہ لیا جا سکتا ہے، اگر اس سے بڑھ جائے گا تو خود ظالم ہو جائے گا۔ اور فرما دیا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے۔ پھر اللہ کی وحدانیت اور اس کے قادر مطلق ہونے کے لیے یہ بھی بتا دیا کہ وہ جس کو جو چاہتا ہے اولاد عطا کرتا ہے، اور آگے پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ کسی بشر کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ سے روبرو بات کرے۔ اس بات کی یا تو وحی کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر کوئی پیغام پر فرشتہ بھیجتا ہے اور اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور وہ برتر اور حکیم ہے۔ اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے، تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض الا الی اللہ تسیر الامور، اس اللہ کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے، خبردار رہو سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو سب معاملات جب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹائے جاتے ہیں، تو پھر بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ سے ہی رجوع کرے اپنے معاملات سیدھے کرنے کے لیے۔ اس میں ایک حدیث کا مفہوم یاد آ رہا ہے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا کام بتائے کہ میں کہوں تو مجھے نفع ہو، تو اسے یہ الفاظ سکھائے گئے، اللہم لک الحمد کلہ و الیک یرجع الامر کلہ، اے اللہ ساری تعریف بھی تیرے ہی لیے ہے اور سارے معاملے بھی تیری ہی طرف پلٹائے جاتے ہیں۔ تو بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں نفع حاصل کرنے کے لیے، اور اگر ان پہ غور کیا جائے نا تو جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اور معاملے کو تسلیم کر لیتا ہے کہ سب کا سب اللہ ہی کے پاس پلٹ پلٹ کے جا رہا ہے، وہی کچھ اس کو درست کر سکتا ہے، تو پھر یہ ایک دعا ہے بہت خوبصورت، اس کے اندر اللہ کی تعریف بھی ہے، بندے کے اپنے احساس بھی پوشیدہ ہیں، بڑے پیارے الفاظ ہیں یہ۔ اس کے بعد سورۃ الزخرف، اس سورت میں پورے زور کے ساتھ قریش اور اہل علب کے جاہلانہ عقائد اور ان کی توہم پرستی پر تنقید کی گئی، اور بڑے ہی محکم اور دل نشین طریقے سے ان کا پردہ فاش کیا گیا تاکہ معاشرے کا ہر فرد جس کے اندر کچھ بھی عقل ہے یہ سوچ لے کہ آخر یہ کیسی جاہلوں کی سی باتیں کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کیوں ہماری قوم چمٹی ہوئی ہے، اور جو ہمیں ان جاہلوں کے جنگل سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے اسی کو پیچھے پڑ گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو، اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے، ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز ہے۔ تو اب کیا پتہ چلا، شروع میں ہی بتا دیا نا، یہ کتاب نازل کی ہے عربی میں لعلکم تعقلون، تاکہ تم کوئی عقل کرو، تم کوئی سمجھو، تو جس کے پاس عقل ہے ذرا وہ اس کو سمجھے۔ بہت زیادہ عقل مند ہونے کے دعوے کرنا اور کبھی ایک دفعہ بھی قرآن کھول کے نہ دیکھنا کہ اس میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے، یہ کون سی عقل مندی ہے، ذرا اپنی عقل کو اس پہ رکھ کے جانچے تو صحیح۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ہی جو اگلی آیت ہے نا 5، اس میں جو بتا دیا کہ اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو، یعنی بتا دیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ تمہارے انکار کرنے کی وجہ سے ہم نصیحت کرنا چھوڑ دیں، تم کر رہے ہو تو کرتے رہو، ہم تو نصیحت کرتے رہیں گے، جو اللہ کا ڈر رکھنے والا ہوگا اس کو فائدہ دے دے گی۔ تو اس طرح تو قرآن نازل ہوتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام مکمل کیا۔ یہ ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ کوئی اگر نہیں مان رہا تو اس کو حق بتانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ نہ دیں۔ ایک نہیں مان رہا تو کوئی دوسرا مان جائے گا۔ بندے کا کام لوگوں کو منانا نہیں ہوتا
بندے کا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے اوپر جبر کرے، بندے کا کام بیان کرنا ہوتا ہے۔ جب حق کوئی بیان کرتا ہے تو باطل ہٹ جاتا ہے۔ حق بیان کرنے والوں کو بیان کرتے رہنا ہے۔ کہاں کس نے سننا ہے، کس کے دل میں کتنا تقویٰ ہے جس پر یہ اثر کرے گا، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اس سورہ میں بھی پھر کائنات کی نشانیوں کا بھی ذکر آ گیا۔ زمین کا گہوارہ بنایا جانا، اس میں رستوں کا بننا، آسمان سے پانی کا برسنا، مردہ زمین کا زندہ ہو جانا اور اس میں طرح طرح کے نباتات کا اگنا، کشتیوں کا چلنا، مویشی انعام کا ہونا اور ان کو سواری کے قابل بنا دینا، یہ سب کس لیے ہے کہ جب ادھر یہ ان کو استعمال کرو، ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ، ان جانوروں پر بیٹھو تو بھی اللہ کا احسان یاد کرو اور کہو وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یہ کہو کہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ورنہ ہم نے تو قابو میں انہیں لانے کی طاقت نہیں تھی، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ تو یہ دعا ہے جو سواری پر بیٹھتے ہوئے پڑھنا سکھائی گئی۔ سفر کی اور بہت سی دعائیں آتی ہیں اور سواری پر بیٹھتے ہوئے جو پڑھی جاتی ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے جو قرآن میں موجود ہے۔ اس میں ایک بہت خوبصورت حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر رکاب میں پاؤں رکھا، پھر سوار ہونے کے بعد الحمدللہ اور سبحان الذی سخر لنا ھذا، جو یہ دعا اس آیت میں مذکور ہے، یہ پڑھی، پھر 3 مرتبہ الحمدللہ اور 3 دفعہ اللہ اکبر کہا، پھر فرمایا سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اس کے بعد آپ ہنس دیے۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ ہنسے کس بات پر؟ فرمایا جب بندہ رب اغفر لی کہتا ہے تو اللہ کو اس کی یہ بات بڑی پسند آتی ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا مغفرت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ بڑی پیاری بات ہے، اللہ سے بخشش مانگیں، اللہ کو پسند ہے کہ وہ بندے اس سے بخشش مانگا کریں۔ اور اس دعا میں آپ دیکھیں کہ جہاں یہ شکرانہ ہے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، کہ ہمیں اللہ نے مسخر کر کے یہ جانور دے دیے یا جو بھی سواریاں اللہ نے ہمیں دے دی اس پر شکرانہ ہے، ساتھ ہی آخرت کی یاد بھی ہے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، کہ ہم نے یہی نہیں بیٹھے رہنا، وہاں بھی ایک دن ہمیں پلٹ کر تو جانا ہی ہے۔ پھر جو مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں نعوذ باللہ کہتے تھے، اس کی تردید کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور اپنی وحدانیت اور پاکی بیان کی۔ پھر قرآن سے انکار کرنے کے لیے ایک بہت ہی گھٹیا سی دلیل وہ یہ بھی دیتے تھے کہ قرآن جو ہے وہ ان بستیوں کے کسی بہت بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوا، کسی بڑے سردار مالدار پر کیوں نہیں نازل ہوا۔ تو ان کی جو مینٹل اپروچ تھی وہ صرف مال میں ہی پھنسی رہتی تھی۔ ان کو ڈانٹ پلائی گئی، فرمایا گیا آیت نمبر 32 میں اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں، یعنی یہ تقسیم کر رہے ہیں جو یہ فیصلہ کریں گے کہ کون سے کو دینی ہے اور کون سے کو نہیں۔ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسروں پر ہم نے بدرجہ فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے کی خدمت لیں، اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں۔ یعنی ان کے پاس تو اپنا ہی جو کچھ ہے، بڑے سے بڑا رئیس بھی ہے جو، تو اس کو بھی تو وہ خود اللہ نے ہی دیا ہوا ہے نا، تو ان کو کس نے کہا کہ یہ فیصلہ کریں کہ یہ قرآن کا نزول کس شخص کے اوپر ہونا چاہیے تھا؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، وہ جس کو چنے گا اس کو دے گا۔ پھر آیت نمبر 36-37 میں ایک اصول بتا دیا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ تو یہ حال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑنے کا۔ اور خالی یہی نہیں، آخرکار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی سی دوری ہوتی، تو بدترین ساتھی نکلا، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک ایسا ساتھی ہے جو اس کو جا کے جہنم میں ہی چھوڑے گا۔ پھر اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ نفع نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہو۔ تو جس طرح اہل عرب کا خیال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امیر نہیں ہے، کسی امیر کے اوپر قرآن اترنا چاہیے تھا، اسی طرح آگے اب اور تذکرہ آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا دوبارہ سے، اور اس میں جیسے وہ بھی اس قسم کے اعتراضات کرتے تھے، فرعون
کا خیال تھا کہ میں خود ہی خدا ہوں نعوذ باللہ، اور وہ اپنی قوم سے کہتا تھا کہ کیا یہ مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے، یہ نہریں میری نہیں ہیں، کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ اس سب کا مالک میں ہوں؟ اور پھر ساتھ ہی وہ اپنا ایک تکبر کا اظہار اور کرتا تھا کہ من خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، کیا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل اور حقیر ہے اور اپنی بات کھول کر بھی بیان نہیں کر سکتا؟ یعنی اپنا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس طرح سے کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور مزید لوگوں کو یہ بھی کہتا تھا کہ ان پر اگر یہ پیغمبر ہیں تو ان کے اوپر تو سونے کے کنگن ہونے چاہیے، اترنے چاہیے تھے، فرشتوں کا ایک دستہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بتا دیا کہ جو اہل مکہ آج کہہ رہے ہیں وہ فرعون پہلے کہہ رہا تھا۔ اسی قسم کے حالات ہوتے ہیں ان لوگوں کے جو اللہ کی تکذیب کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بچا لیا اور باقیوں کے ساتھ ان کو اپنے غضب میں گھیر لیا۔ تو یہ پھر سارے اگلے پچھلے کافر پھر جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ قیامت کی بات تو کی گئی، لیکن یہ بھی بتا دیا آیت نمبر 67 میں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ جب وہ دن آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ تو پھر دوستی کس سے ہونی چاہیے؟ متقی لوگوں سے۔ صالحین کا ساتھ پیغمبروں نے بھی مانگا ہے، اور خود بھی یہی پسند کرنا چاہیے، یہی دعا بھی مانگنی چاہیے۔ متقین کا ساتھ ہے تو دنیا کی بھی دوستی آخرت تک جائے گی، ورنہ شر کے ساتھ یہاں پہ جو دوستیاں بنی ہوئی ہیں، جو عام کفر کے اوپر راضی ہیں یا ایک دوسرے کو برائی پر آمادہ کر رہے ہیں دوستی کے نام پہ، تو قیامت کے دن وہ دوستی پھر دشمنی میں بدل جائے گی۔ ویسے تو بعض اوقات دنیا میں ہی وہ دشمنی میں بدل جاتی ہے، لیکن قیامت میں تو لازمی۔ پھر ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ اہل جنت اس دن کس طرح مشغول ہوں گے اپنی نعمتوں میں، اپنے پھلوں کے کھانے پینے میں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آسائشوں کو انجوائے کرنے میں، اور دوسری طرف مجرموں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں چیخ و پکار ہی کر رہے ہوں گے۔ پھر فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود بھی کہیں گے کہ اللہ نے، پھر یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ تو اہل مکہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے دیوی دیوتاؤں کو، تو اس سے منع کیا گیا۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، قسم ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے درگزر کرو اور کہہ دو کہ سلام، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، یعنی اگنور کرتے ہیں پھر انہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یعنی ان کی سخت باتوں، تضحیک و استہزاء پر ان کے لیے بد دعا نہ کرو، نہ ان کو کوئی جواب دو، بس سلام کر کے ان سے الگ ہو جاؤ، یعنی ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ خود انہیں بتائے گا، انہیں پتہ لگ جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الدخان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، سبحان اللہ۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی بابرکت رات میں نازل کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو رات کا ذکر ہے لیلۃ القدر، سبحان اللہ، آج 21ویں شب ہے جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں، تو اس رات میں قرآن نازل کرنے کا مطلب بعض مفسرین نے یہ لیا ہے کہ نزول قرآن کا سلسلہ اس رات شروع ہوا، اور بعض مفسرین اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اس میں پورا قرآن ام الکتاب سے منتقل کر کے حامل وحی فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا، اور پھر مختلف حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ وہ 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ اور یہ ہم پہلے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور پھر احادیث سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ ہے جس کے اندر کوئی ایک طاق رات ہے جو اتنی مبارک ہے، لیلۃ القدر، اور اسی میں تمام امور کے فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ اور جو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ شعبان کی کوئی شب ہے، نصف شعبان کی رات کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں تمام فیصلے ہوتے ہیں، تو اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب قرآن کی نص صریح سے قرآن کا نزول شب قدر میں ثابت ہے، تو اس سے 15 شعبان کی رات جسے لوگ شب برات کا نام دیتے ہیں، یہ مراد لینا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ اس سے متعلق اگر کوئی روایت بھی ہے تو وہ ضعیف ہے۔ اس سورہ میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بھی مختصراً آیا رہنمائی کے لیے، اور ساتھ اہل جہنم کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کا جو مہمانی ہوگا وہ زقوم کا درخت ہوگا، تیل کی تلچھٹ ہوگی، اور کھولتا ہوا پانی ہوگا،
اور عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اور اس کے برعکس متقین کے لیے بھی امن کے مقام کی بشارت دی گئی، باغات اور چشموں کی بشارت دی گئی، موٹے اور باریک ریشم کی بشارت دی گئی، آمنے سامنے بیٹھ کر وہ اچھے اعلیٰ لباس پہن کر بیٹھے ہوں گے، اور ان کو حور عین سے زوجناہم بحور عین، ان کو حور عین سے بیاہ دیا جائے گا۔ اور یہ سب اللہ کا فضل ہے، اسے رب کا فضل کہا گیا اور اسی کو بڑی کامیابی کہا گیا۔ ذالک هو الفوز العظیم۔ پھر فرما دیا آخر میں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، تم بھی انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ الجاثیہ، اس کا موضوع توحید و آخرت کے متعلق کفار مکہ کے شبہات اور اعتراضات کا جواب دینا اور اس رویے پر ان کو متنبع کرنا ہے جو انہوں نے قرآن کی دعوت کے مقابلے میں اختیار کر رکھا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ کچھ اللہ کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا اور کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ جو جھوٹے بد اعمال ہیں اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں کہ ان کے لیے صرف تباہی ہے، کیونکہ وہ تو اگر اللہ کی آیتیں سمجھ بھی لیں تو اس کا صرف مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ بہت ان کے لیے عذاب مہین یعنی رسوا کرنے والا، ذلت والا عذاب ہوگا۔ یعنی آیتوں میں سے اگر انہیں کچھ سیکھ بھی لیتے ہیں تو اس میں پھر بحث و مباحثہ کر کے صرف آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور پھر بتایا گیا اہل ایمان کو کل للذین یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے، یعنی ڈھیٹ بن گئے ہیں اور کفر پر اڑ گئے ہیں، ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے لیے کرے گا اور جو برائی کمائے گا اس کا خمیازہ بھی خود ہی بھگتے گا۔ اور یہاں یہ فیصلہ بھی آیت 21 میں سنا دیا گیا کہ برے برے کاموں کا ارتکاب کرنے والے اس خوش فہمی میں نہ بیٹھے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کی برابر کر دے گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ پھر آخر میں قیامت کا تذکرہ بھی کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں تعریف آ گئی آخری آیات میں فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ بس تعریف ہے اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے۔ زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ اس کے بعد 26ویں پارے کی ابتدا سورۃ الاحقاف سے ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ اللہ کی قدرت کے کمال کا تذکرہ آ گیا اور کافروں کے کفر کی اور ہٹ دھرمی کی بات بھی آئی، اور ساتھ ہی پھر آگے فرمایا آیت نمبر 13 میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون۔ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ غمگین ہوں گے۔ ایسے سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ تو ایمان لا کر اس پر جم جانا، یہی وہ طریقہ ہے جس سے خوف اور غم سے بچا جا سکتا ہے۔ جو پہلے ہم پڑھتے آئے ہیں نا کہ مشکل آتی ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تضرع و زاری کرتے ہیں، اور جب باہر نکلتے ہیں تو شرک کرنے لگتے ہیں یا ناشکری کرنے لگتے ہیں یا کفر کے رویے اختیار کرتے ہیں۔ یہ درست رویہ نہیں ہے۔ درست رویہ کیا ہے؟ ایک دفعہ ایمان لایا پھر اس پر جم گئے۔ پھر آگے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی گئی، خصوصاً ماں کے ساتھ۔ اور ایک زبردست دعا یہاں پہ کوٹ ہوئی قال ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں، آمین۔ تو یہ والدین کے نیک اور فرما بردار بچوں کی دعائیں بھی ایسی ہوتی ہیں پھر، اور دوسری طرف ایسے لوگ جن کے والدین ان کو نیک عمل اور ایمان کی تعلیم دیں لیکن وہ اس بات پر چڑھیں اور ہر وقت والدین کو کوستے رہیں، تو ان کے لیے وعید ہے۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا آیت 19 میں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں تاکہ اللہ ان کے لیے ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے۔
پھر اس صورت پہ جو سب سے خاص بات ہے کہ آیت نمبر 29 میں جنوں کے ایمان لانے کی جو واقعہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے قرآن سنا، اس پر ایمان لائے اور پھر آگے جا کر اپنی قوم کو بھی ایمان لانے کی تبلیغ کی۔ اور یہ واقعہ جو ہے وہ بطن نخلہ میں پیش آیا، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف والوں کو تبلیغ کر کے ان کے برے رویے کی وجہ سے مایوس ہو کر جا رہے تھے مکہ معظمہ کی طرف، تو راستے میں آپ نے نخلہ میں قیام کیا۔ وہاں عشاء یا فجر یا تہجد کی نماز میں سے کوئی ایک نماز تھی جس میں آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی کہ جنوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا اور وہ آپ کی قرات سننے کے لیے ٹھہر گئے۔ اس کے ساتھ تمام روایات اس بات پر بھی متفق ہیں کہ اس موقع پر جن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہیں آئے تھے، نہ آپ نے ان کی آمد کو محسوس فرمایا تھا، بلکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو ان کے آنے اور قرآن سننے کی خبر دی تھی۔ اور بعض دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ جنوں کی دعوت پر ان کے ہاں بھی تشریف لے گئے تھے اور انہیں جا کر اللہ کا پیغام سنایا، اور متعدد مرتبہ جنوں کا وفد آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہوا تھا۔ تو پھر وہی بات آگئی کہ حق بیان کرنے والے کا کام حق بیان کرنا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس حق پر ایمان کون لے آئے گا۔ طائف والے اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، لیکن رستے سے گزرتے ہوئے جن ایمان لے آئے۔ پھر آخری آیات میں فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ۔ بس ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے، تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا؟ یعنی ہلاکت تو نافرمانوں کے لیے ہے، اہل ایمان کو تو اللہ خود بچا لیا کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا۔ اور اس کی وجہ بھی بتائی گئی کہ یہ کافروں نے تو باطل کی پیروی کی تھی اور ایمان لانے والوں نے چونکہ حق کی پیروی کی، اس سے پھر اللہ نے بھی ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا۔ پھر کچھ جنگ کے قاعدے بتائے گئے کہ جب مٹ بھیڑ ہو تو جنگ قوت کے ساتھ کرو، اور قید کے متعلق اور فدیے کے متعلق بھی احکامات دیے۔ اچھا، اس سورت کا ایک نام سورۃ القتال بھی ہے۔ پھر آیت نمبر 7 میں بتا دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ یعنی جو بھی اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے، اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، تو پھر اللہ اس کی مدد کر کے اس کے قدم جما دیتا ہے، اسے مضبوطی عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد اہل تقویٰ کو جنت جب ملے گی تو اس جنت میں جس کا وعدہ اللہ نے کیا، اس میں کس کس طرح کی نہریں ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ ایک تو فرمایا کہ انہار من ماء غیر آسن، ایسی نہریں ہوں گی کہ نتھرے ہوئے پانی کی، صاف ستھری۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، ایسی نہریں بھی ہوں گی جو دودھ کی ہوں گی جس کے مزے میں ذرا فرق نہیں آئے گا، یعنی اس کا مزہ خراب نہیں ہوگا۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں گی۔ وانہار من عسل مصفی، اور صاف شفاف شہد کی نہریں ہوں گی، اور بہت سے پھل اور طرح طرح کی چیزیں۔ تو پھر یہ بھی بتا دیا گیا، پوچھا گیا بلکہ کہ یہ بہتر ہے یا وہ جو ہمیشہ آگ میں پڑا رہے گا۔ تو آج فیصلہ کر لیں کہ پھر کس راستے پر چلنا ہے۔ پھر قیامت کے بارے میں فرمایا کہ جب لوگ انکار کریں تو کیا وہ قیامت کا انتظار کریں، تو اس کی نشانیاں تو آ ہی گئیں۔ اور آیت نمبر 19 میں ایک بات کہی گئی ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے۔ تو یہاں یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن اس میں ہم بھی یہ سیکھیں کہ لا الہ الا اللہ کو سیکھنا ہے۔ فَاعْلَمْ، اس کے بارے میں جانو۔ تو یہ کثرت سے اس کو پڑھتے رہیں، اس پر غور کرتے رہیں، دوسرے کسی اہل علم سے پوچھتے رہیں۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس کو سمجھیں، یہ بہت بڑا طاقتور کلمہ ہے۔
ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ساری کائنات حلقہ بند کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دی جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہو تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا زیادہ بھاری ہوگا۔ اور پھر استغفار کی بات آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشائے تھے، اگر وہ بخشش طلب کرتے ہیں تو پھر ہمیں تو ضرور ہی کرنی ہی چاہیے۔ پھر اسی سورہ میں قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کی بھی دعوت دی گئی کہ اس پہ غور و فکر کریں، اور کچھ منافقین کا حال بھی اس صورت میں کھولا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساری احکامات بیان کر کے آخر میں فرما دیا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے، یعنی پھر اللہ کے فرما بردار آ جائیں گے۔ ایک وقت تک کسی قوم کو موقع ملتا ہے، اس کے بعد وہ چلی جاتی ہے تو اللہ اور لوگوں کو لے آتا ہے۔ سورۃ الفتح، جن واقعات کے سلسلے میں یہ صورت نازل ہوئی، ان کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ معظمہ تشریف لے گئے ہیں، وہاں عمرہ ادا کیا ہے۔ پیغمبر کا خواب ظاہر ہے کہ محض خواب و خیال نہیں ہوتا، یہ تو وحی کی قسم ہے، تو اسے در حقیقت یہ خواب نہیں تھا بلکہ ایک اشارہ الہی تھا جس کی پیروی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ضروری تھا۔ اپنا خواب صحابہ کو سنا کے سفر کی تیاری شروع کی۔ آس پاس کے قبائل بھی آپ نے اعلان عام کرا دیا کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، جو ساتھ چلنا چاہے وہ چل سکتا ہے۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر عمرے کا احرام سب نے باندھا اور قربانی کے لیے 70 اونٹ لیے جن کی گردنوں میں قلادے تھے۔ کوئی سامان جنگ ساتھ نہیں لیا گیا تھا۔ یہ قافلہ لبیک لبیک کی فضائیں بلند کرتا بیت اللہ کی طرف چلا گیا، لیکن ان کو وہاں پر عمرہ کرنے کی اجازت نہ دی گئی اور صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا، جس کی روح سے پھر اگلے سال مسلمانوں کو اجازت ہوئی کہ وہ عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو اس وقت یہ مشکل لگ رہا تھا، لیکن بعد میں سمجھ آئی کہ یہ واقعی حقیقی فتح تھی۔ مسلمانوں کے لیے یہ ایک معاہدہ بڑی فتح کا سبب بن گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ حضرت عمر نے یہ آیت سن کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ فتح ہے؟ یعنی ہم تو عمرہ بھی نہیں کر سکے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ اور ایک اور صحابی آئے، انہوں نے بھی یہی پوچھا تو آپ نے فرمایا اے والذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ لفتح، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، یقیناً یہ فتح ہے۔ اس میں بہت پیاری خوبصورت باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کی مدد کی، ان کے اوپر سکینت اتاری، اللہ ان کے ساتھ تھا، آسمان و زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں، منافقین کے لیے عذاب کی وعید ہے، اور رسول پر ایمان لانے، آپ کا ساتھ دینے، آپ کی تعظیم و توقیر کرنے اور اللہ کی صبح و شام تسبیح کرنے کے احکامات بھی ہیں۔ بدوؤں کا بھی ذکر ہے، مخلفون جو کہ پیچھے رہ جانے والے تھے، جو ہر کام میں منافقت کے ساتھ پیچھے بیٹھے رہے، ان لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح کے بہانے کرتے تھے، اور پھر بیت رضوان کا بھی ذکر آتا ہے جو کہ مشہور۔ اور سورہ کے آخر میں آیت 27 میں بتا دیا کہ یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا، اور یقیناً انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے، جیسا کہ مسلمان پھر اگلے سال مسجد حرام میں داخل ہوئے بھی۔ آخری آیت میں فرما دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر آیت کی جو ہے نا ابتدا ہو رہی ہے، تو آپ دیکھیں اسی صورت کے اندر جس صلح حدیبیہ کا ذکر ہے، جب اس کا معاہدہ لکھا جا رہا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ آیا تھا، اور جو کفار مکہ، جو قریش مکہ تھے، وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے، اور انہوں نے معاہدے پر سے وہ رسول اللہ کا لفظ کہ یہ اللہ کے رسول ہیں یہ ہٹوا دیا تھا۔ تو انہوں نے اپنے پاس سے بڑی وہ دانش مندی کا مظاہرہ کر کے وہاں تو لفظ ہٹوا دیا، لیکن تا قیامت اللہ نے اپنے رسول کا یہ سٹیٹس کہ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ یہ قرآن کے اندر محفوظ کر دیا اسی صورت کی آیت پہ، محمد الرسول اللہ۔ وہ ہٹاتے ہیں تو ہٹائیں، یہاں قیامت تک کے لیے یہ لکھا گیا، اب یہ کوئی نہیں مٹا سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں، یعنی صحابہ۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سجود کے اثرات ان کے چہروں پر ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت تورات میں، اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کونپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہوگی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ سورۃ الحجرات، جس میں کثیر احکامات ہیں چھوٹی سی سورت کے اندر، اور اس سورت کا موضوع ہی مسلمانوں کو آداب کی تعلیم دینا ہے جو اہل ایمان کے شایان شان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی اپنی رائے اور سمجھ سے دین کے معاملے میں اپنے فیصلے نہ کرتے رہو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اپنی طرف سے دین میں اضافہ یا بدعت نہ کرو، ان سے آگے نہ بڑھو، جو ان کا حکم ہے بس اس کی اطاعت کرو۔ پھر یہ بھی حکم دیا گیا کہ رسول کی آواز سے بڑھ کر اپنی آواز اونچی نہ کرو، کہیں تمہارے اعمال ہی نہ ضائع ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں مراد یہ ہے کہ آپ کی مجلس میں آپ سے اونچا بڑھ کر بولنا منع تھا، اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بعد میں بھی سنی جائے تو اس سے بڑھ کر اپنی بات بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جب بھی بعد میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا زمانہ ہے تو اس میں بھی جب آپ کی حدیث بیان ہو رہی ہوں یا آپ کا کوئی حکم سنایا جا رہا ہو، آپ کا تذکرہ ہو رہا ہو، تو اس میں ادب آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے، آوازیں بلند نہیں کرنی چاہیے۔ پھر یہ بھی بتا دیا گیا، یہ بھی ایک ادب سکھایا گیا کہ اگر کوئی فاسق فسق کے بارے میں مشہور ہے، یا کوئی شخص جس کا ایمان اچھا مشہور نہیں ہے اور وہ کوئی خبریں لے کے آتا ہے ادھر ادھر سے، تو اس کی خبروں کے پیچھے نہ دوڑ پڑا کرو، بلکہ پہلے تحقیق کر لیا کرو، کیونکہ جس کا اپنا ایمان ہی پختہ نہیں ہے، اس کی سنی سنائی بات آگے تم تک پہنچے اور تم کوئی سٹیپ لے لو تو بعد میں ہو سکتا ہے تمہیں ہی پشیمانی ہو۔ تو اس لیے پہلے سے سکھا دیا گیا کہ پہلے تحقیق کرو۔ اور مومنین کے درمیان صلح صفائی کرانے کو بہت اچھا عمل بتایا گیا، کیونکہ یہ بھی بتایا گیا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو ان کے لیے اخوت ہونی چاہیے، آپس میں بھائی چارہ ہونا چاہیے، نہ کہ دشمنی۔ پھر بہت اہم یہ بات بھی بتائی گئی کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ تو دوسروں کا مذاق اڑانا چیپ رویہ ہے، اسلام اس کی کبھی بھی تربیت نہیں کرتا۔ اور برے القاب سے دوسروں کو بلانا، طعن و تشنیع کرنا، یہ سب بھی برائی گنی گئی۔ پھر بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا گیا کہ بہت زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچتے رہنا، گمان باندھتے رہنا، تو اکثر گمان گناہ ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے گمان میں نہ رہنا، سیدھا رہنا، حقیقت پر رہنا، گمان نہ سوچتے رہنا، بدگمانیاں ہی نکل آتی ہیں۔ اور تجسس سے بچنا، دوسروں کے بارے میں ٹو لگاتے رہنا نہیں، یہ بھی نہیں کرنا، اور غیبت سے بچنا۔ اور ان سارے ہی کاموں کے بارے میں حدیث میں بھی بہت سی وعید آئی ہے، بہت سے باتیں ایسی بتائی گئی ہیں جس سے ان کاموں کی کراہت محسوس ہو انسان کو اپنے دل میں۔ پھر یہ بتا دیا کہ انسانوں کے عزت دار ہونے کا معیار کیا ہے، نہ کوئی خاندان، نہ کوئی قبیلے، نہ کچھ اور، بلکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے۔ تو جب تقویٰ کو جانچ ہی صرف اللہ سکتا ہے، تو اس کو پرکھنا اور اس کا جو میجرمنٹ کرنا اللہ کا کام ہے، اور وہ کوئی دوسرا کسی کا جانچ ہی نہیں سکتا، تو پھر یہ بھی کوئی نہیں اندازہ لگا سکتا کہ زیادہ باعزت کون ہے۔ تو ایک دوسرے کا ادب، احترام، تمیز، یہ سب ضروری ہے معاشرے کے اندر، اور اللہ کے نزدیک باعزت زیادہ وہی ہے جو زیادہ تقویٰ والا ہے، تو پھر تقویٰ پہ محنت کرو۔ اور پھر بدوؤں کے متعلق بتایا گیا کہ وہ ایمان لا کر جس قسم کے تھوڑے سے اکڑ کا مظاہرہ کرتے تھے، تو انہیں بتایا گیا تم ایمان نہیں بلکہ اسلام لائے ہو، یعنی کہ اگر کوئی شخص ابھی ایمان والے اعمال نہیں کر رہا، صرف کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوا ہے، تو وہ اسلام لایا ہے۔ اب وہ اپنی تربیت کرے، اسلام کے اصول اور اخلاق سیکھے، اس پر عمل کرے، تو پھر وہ کہا جائے گا کہ مومن ہے۔ اور یہ بھی سکھا دیا گیا کہ اسلام لانے کا احسان اللہ نے ہم پر کیا، ہم نے اللہ کے اوپر نہیں کیا۔ کسی شخص نے جو اسلام قبول کرے تو یہ اس نے اللہ کے اوپر احسان نہیں کیا کہ وہ اسلام لایا ہے، بلکہ اللہ نے اس پر احسان کیا ہے کہ اسے اسلام لانے کی توفیق بخشی ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ سورہ قاف۔ معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عیدین کی نمازوں میں اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید۔ قاف قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا ہے کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا۔ تو یہاں پر قرآن کی قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات کی گئی، پھر آگے ان لوگوں کا ذکر آیا کہ جنہوں نے اس پر تعجب کیا اور انکار کیا وغیرہ، پھر کچھ کائنات کی نشانیوں کا ذکر کر کے سمجھایا گیا، پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اس سے پچھلی قوم نوح اور قوم سمود، اصحاب الرس وغیرہ، پھر عاد اور فرعون اور اخوان لوط وغیرہ اور دیگر اقوام جنہوں نے انکار کیا تھا ان کا کیا حال ہوا، تو اس سے بھی تھوڑی عقل حاصل کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 16-17 سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مضمون قیامت کے نزدیک کا بتایا گیا، کہ پہلے تو یہ بتا دیا گیا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگِ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، یعنی انسان کو جو خیال بھی گزرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو جب جانتے ہیں تو پھر اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، اور ہمارے اس براہ راست ان کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ جو بھی ہوتا ہے نا فوراً تیزی سے لکھ لیتے ہیں، یعنی اللہ کو تو علم ہے ہی، لیکن ثبوت کے طور پہ دائیں بائیں فرشتے بھی موجود ہیں جو کہ ہر عمل کو لکھتے ہی چلے جاتے ہیں، اور کوئی لفظ بھی زبان سے نہیں نکلتا بلکہ وہ تیز ہوشیار لکھنے والا لکھ لیتا ہے۔ اور پھر آگے بتایا گیا کہ جب پھر موت کا وقت آئے گا تو پھر اس کے سارے اعمال اس کے سامنے پھر پیش کر دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 37 میں بتایا کہ یہ ساری باتیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی ہیں، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ، کہ یہ جو قوموں کی ساری تاریخ بتا رہے ہیں، اس میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے اور وہ گواہ بھی ہو، حاضر بھی ہو، ایبسنٹ مائنڈڈ نہ ہو۔ اور آخری آیت میں بتا دیا نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور تمہارا کام ان سے جبراً بات منوانا نہیں ہے، بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کرو جو میری تنبیہ سے ڈرے۔ یہاں پر ہم اپنا پارہ مکمل کرتے ہیں۔ سورۃ الذاریات کا کچھ اور پورشن اس پارے میں رہتا ہے، وہ کل ہم اگلے پارے کے ساتھ ہی دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔